الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ احکام القرآن کے سلسلے میں جو ہمارے لیکچر چل رہے ہیں اس میں مختلف ٹاپکس کا انتخاب ہم کرتے ہیں اور وہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ احکام کے مطابق ہوتا ہے۔ جس موضوع سے متعلق احکام ہیں ان میں سے کوئی ایک ٹاپک منتخب کر لیتے ہیں۔ تو پچھلے پروگرام میں بھی نکاح کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام قرآن عظیم میں بیان فرمائے اور ان کی مزید تائید و توثیق جو احادیث کریمہ میں ہے اس پر ہمارا بیان تھا، اور کچھ احکام پچھلی دفعہ بیان ہوئے اور ایک حکم سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 کی روشنی میں بیان ہو رہا تھا کہ کون کون سی عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کرنے کو حرام فرما دیا ہے۔ ان میں خلاصہ اس کا یہ تھا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور اس دودھ پلانے والی عورت کی بیٹیاں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور وہ بچیاں کہ جو تمہاری دوسری زوجہ کوئی بیوہ جو تھیں پہلے شوہر سے لے کر آئی ہوں اور اس عورت کے ساتھ رخصتی عمل میں آ چکی ہو تو اس بچی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر مثلا صرف ایجاب و قبول ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر فلا جناح علیکم، پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس بچی سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور پھر مزید فرمایا کہ تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے سگے بیٹے ہیں، تمہاری پشت سے ہیں، تمہاری صلب سے ہیں، ان کی بیویوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یعنی بہو سے نکاح کرنا منع ہے۔ اور اس کی وضاحت ہم نے پچھلی مرتبہ کر دی تھی کہ یہاں پر مراد سگا بیٹا اور اسی طرح رضاعی بیٹا بھی اس میں شامل ہے۔ صرف یہاں پہ جس کو خارج کرنا مقصود ہے وہ منہ بولا بیٹا ہے، کہ اگر منہ بولا کسی کو بیٹا بنایا ہے کسی شخص نے اور پھر وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیتا ہے مثال کے طور پر، یا اس لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی سے نکاح کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی کہ آخر میں یہ ارشاد فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور حرام کیا گیا ہے تم پر کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، یعنی ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ منع قرار دیا گیا۔ اور اس کی وجہ فقہاء اسلام نے بیان فرمائی کہ اس میں علت و حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے ملانے کا حکم دیا ہے، محبت بڑھانے کا حکم دیا ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا کہ عورت اپنی سوکن کو یا سوتن کو برداشت نہیں کرتی، یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، لہٰذا ایک قلب میں نفرت ہوتی ہے، ایک دوری ہوتی ہے، لہٰذا اب اگر دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے گا تو ایک دوسرے کی سوکن بن جائیں گی، اور سوکن ہونے کی وجہ سے ان کے قلب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے اور یہ چیز ان کو قطع رحمی کی طرف لے جائے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کو حرام فرمایا اور صلہ رحمی کا حکم دیا۔ تو اس لیے چونکہ دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ صلہ رحمی کو ختم کرنے والا ہے، قطع رحمی کو بڑھانے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ ہی ختم فرمایا۔ باقی یہاں مزید اور کچھ احکام ہیں جو انشاءاللہ ابھی آگے اور بیان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید ارشاد فرمایا کہ الا ما قد سلف، مگر وہ جو پہلے گزر چکا، یعنی اگر کسی نے زمانہ جاہلیت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کیا تھا تو چونکہ تعلیم شرع اس کی رہنمائی کے لیے اس وقت موجود نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو معاف فرما دیا، اور اب اس حکم کے نزول کے بعد گویا کہ سب کو قیامت تک اس حکم کی پیروی کرنا لازم ہوگا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ مزید آگے ارشاد فرمایا کہ والمحصنات من النساء، اور حرام قرار دی گئی ہیں تم پر عورتوں میں سے شادی شدہ عورتیں، یعنی وہ عورت جو پہلے کسی مرد کی نکاح میں ہے جس کو منکوحہ کہتے ہیں اور اس کا شوہر بھی زندہ ہے، دونوں کا نکاح بھی قائم ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کی منکوحہ سے انسان رشتہ قائم کر لے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کا انتقال ہو گیا، وہ عورت بیوہ ہو گئی، اب اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں شخص کی یہ منکوحہ تھیں لیکن ابھی تو منکوحہ نہیں ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی ہے اور پھر رجوع کا کوئی سلسلہ نہ رہا حتیٰ کہ وہ نکاح سے بالکل باہر نکل گئیں تو اب اس شخص عورت سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ سابقہ منکوحہ تھیں
اب وہ منکوحہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حالت نکاح میں باقی ہے اور کسی بھی لحاظ سے اس کا شوہر سے رشتہ نکاح منقطع نہیں ہوا تو اس عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء فرمایا کہ الا ما ملکت ایمانکم، اس کا مفہوم یہ ہے مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہارے قبضے میں آ گئیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب مسلمان کفار پہ حملہ کرتے تھے تو ان کی عورتیں جو جنگ کے بعد قبضے میں آتی تھیں، مال غنیمت میں آتی تھیں، تو جب وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ان عورتوں کو نکاح میں لینے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اگر مثلا کسی کے شخص کے قبضے میں مال غنیمت میں کوئی، اس کو لونڈی اور کنیز کہا جاتا تھا، تو وہ کسی سے بھی اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت وہاں پر شادی شدہ ہو دارالحرب میں اور اس کا کافر شوہر موجود ہو، لیکن ابھی آگے انشاءاللہ یہ آیات آ رہی ہیں کہ جس سے ثابت اب دیکھیے گا کہ ثابت ہوگا کہ جب کوئی عورت دارالحرب سے ہجرت کر کے نکل آتی ہے یا مسلمانوں کے قبضے میں مال غنیمت کے طور پہ آ جاتی ہے تو اس کا سابقہ شوہر سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ وہ اس کافروں کی وہ عورتیں جو دارالحرب میں حملہ کیا اور وہ قبضے میں آ گئیں، وہ عورتیں اگرچہ منکوحہ بھی ہوں تب بھی ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس منکوحہ سے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس میں دو پھر شامل ہوں گی، ایک مسلمان منکوحہ یا ذمی کافر کی منکوحہ۔ ذمی کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر جو حکومت اسلامیہ میں رہنے کا باقاعدہ ٹیکس دیتا ہو، یعنی حکومت اسلامیہ میں رہتا ہو اور اپنے تحفظ کے لیے باقاعدہ ٹیکس دیتا ہو، جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو یہ ذمی حضرات جو ہیں یہ کثیر احکام میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ذمی کافر کی زوجہ جو ابھی ہے اس کے نکاح میں ہے اس سے مسلمان زبردستی نکاح کر لے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اس حکم کے تحت دو قسم کی منکوحہ آئیں گی، ایک مسلمان کی منکوحہ، دوسرا ذمی کافر کی منکوحہ۔ لیکن اگر حربی کافر کی منکوحہ ہے، حربی کافر کی جس سے مسلمانوں کی جنگ ہو اور وہ بھی پھر مال غنیمت کے طور پر وہ عورت ان کے قبضے میں آئے تو وہ عورت مسلمانوں کے لیے حلال ہوگی اور اس کا سابقہ شوہر سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر شدہ ایک ضابطہ ہے جو لازم ہے تم پر، یا اللہ تعالیٰ کا ایک تم پر مقرر شدہ قانون ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئیں تمہارے لیے وہ عورتیں جو ان عورتوں کے علاوہ ہوں۔ اور وہ کس طریقے سے؟ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان عورتوں کو اپنے مالوں کے بدلے میں تلاش کرو۔ یہاں پہ ہمارے فقہاء احناف کے نزدیک مالوں کے بدلے میں تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ مہر ان کا مقرر کر کے پھر ان کو نکاح میں لے کر آؤ۔ محسنین غیر مصافحین، اس حال میں کہ تم پاک باز رہتے ہوئے اور زیادتی کے ارتکاب کے ارادے کے بغیر ان کو اپنے نکاح میں لاؤ۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ان کے نان نفقے کا بھی تمہیں مکمل خیال کرنا ہے، اور معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے زنا کے راستے سے بھی حلال کر دی گئی، معاذ اللہ نہیں، بلکہ ان کو جائز طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے اپنے نکاح میں ان کے علاوہ عورتوں کو لا سکتے ہو۔ اللہ کا کلام اصحاب صفا کو لکھایا رسول نے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عورتوں کا ذکر فرمایا اس کے بعد ارشاد فرما دیا کہ ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن اگر آپ احادیث کریمہ کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی عورتوں کو رشتے میں جمع کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دادی ہے، نانی ہے۔ اب اگرچہ یہاں پہ ماں کا تذکرہ ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں، اور ماں کا حقیقی اطلاق صرف اپنی جو مثلا ہماری والدہ ہیں ان پر ہوتا ہے، دادی نانی کے اوپر تعویل کرنے کے بعد تو ہو سکتا ہے، لیکن احادیث کے اندر صراحتاً ان کو منع کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے احکام کو سمجھنے کے لیے اگر ہم احادیث کا راستہ اختیار نہیں کریں گے تو ایسی ادھوری تعلیم حاصل ہوگی کہ جو ہمیں ہدایت کی طرف نہیں بلکہ شاید گمراہی کی طرف لے جائے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے حاصل شدہ احکام سے کم حقہ فیضیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس امت کے جو اکابر علماء گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، شارحین گزرے ہیں،
ان کی تشریحات کی روشنی میں ان احادیث کو دیکھیں اور پھر ان سے مسائل اخذ کیے جائیں۔ لہٰذا پھر وہی خلاصہ کلام آئے گا کہ ایک عام آدمی کے لیے قرآن کے احکام والی آیات پر از خود غور و تفکر کر کے اور پھر ان سے احکام اخذ کرنے کی کوشش، یہ یقیناً اس کے لیے باعث ہلاکت ہوگی۔ اگلا جو حکم ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں بیان کیا گیا ہے، وہاں سے لیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اولا ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور آگے تھوڑا سا مطلب اسی آیت میں آگے بیان فرمایا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں پہ خطاب جو ہے وہ بچی کے اولیاء سے خطاب ہے، اور اے بچی کے اولیاء، یعنی اولیاء سے مراد اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو بچی کے نکاح کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جسے والد صاحب ہیں، بڑے بھائی ہیں، یہ اولیاء کہلاتے ہیں۔ ان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم اے اولیاء ان بچیوں کا نکاح مشرکوں سے مت کرو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو مسلمان مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، دوسرا مسلمان عورت کا نکاح کسی مشرک سے نہیں ہو۔ تھوڑی سی ایک تفصیل ہے، وہ ذرا ذہن میں رکھنا بہت نافع ہے کہ لفظ مشرک دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک لغوی معنی میں اور ایک اصطلاحی معنی میں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے تو مشرک کا مطلب ہے شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ اس لغوی معنی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو دیگر کفار کی اقسام میں یہود اور نصارہ بھی داخل ہوں گے، اس لیے کہ خود قرآن کی یہ گواہی موجود ہے کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ لہذا لغوی اعتبار سے لفظ مشرک کا اطلاق اہل کتاب پر بھی ہوتا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں گے تو شرعی اصطلاح میں لفظ مشرک کا اطلاق یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب کے علاوہ پر ہوتا ہے۔ اہل کتاب کو قرآن میں جہاں بھی اللہ نے بیان فرمایا مشرکین کے تحت بیان نہیں فرمایا، بلکہ اگر تذکرہ مشرکین آیا تو پہلے مشرکین بیان فرمایا وہ اہل کتاب، اور اہل کتاب کو علیحدہ اہل کتاب کے عنوان سے تعبیر فرمایا۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ جب یہ اللہ نے پہلے حصے میں بیان فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، تو اب یہ ضروری ہوا کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہاں مشرک جو عورت کہا گیا اس سے مراد کون سا مشرک ہے، لغوی اعتبار سے مشرک یا شرعی اعتبار سے مشرک۔ لہٰذا یہاں پر شرعی اعتبار سے مشرک مراد ہے، لغوی اعتبار سے مشرک مراد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، بشرطے کہ اہل کتاب یعنی کوئی یہودی عورت ہو یا عیسائی عورت ہو وہ اپنے حقیقی اور صحیح مذہب پر قائم ہو۔ حقیقی اور صحیح مذہب کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید وغیرہ سب وہ اچھی طرح مانتی ہو، ورنہ آج کل ایسا بھی ہے، اگر آپ یورپ کنٹریز میں چلے جائیں کہ گلے میں سلیب بھی ہے، اگر آپ مذہب معلوم کریں گے وہ کہیں گے ہم کرسچن ہیں، لیکن وہ اللہ کے وجود کے منکر ہے، مانتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو صرف اپنے آپ کو اہل کتاب میں سے کہہ دینا یہ اہل کتاب بننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وہ عقائد جو بنیادی ضروری عقائد ہیں ان کا حامل ہونا بھی ضروری ہے۔ تو بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ جب ایک مسلمان جو اپنے مذہب سے بہت وابستگی رکھتا ہے، قلبی وابستگی رکھتا ہے اور بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، آخرت کا خوف رکھتا ہے، اسے اپنے دین کے بارے میں پورا معلوم نہیں ہوتا، اور جب ہم معلومات کرتے ہیں تو بہت سے عقائد میں جہالت نظر آتی ہے، ناپختگی نظر آتی ہے، بعض اوقات بالکل جہالت ہوتی ہے، معلوم ہی نہیں کہ اس عقیدے کے بارے میں کیا کہنا چاہیے یا یہ کیا عقیدہ حقیقتاً ہونا چاہیے۔ تو آپ خود سوچئے کہ یورپ کنٹریز میں رہنے والا ایک شخص جس نے کبھی دین کو پڑھا ہی نہیں اور وہ دین اسلام سے تعلق بھی نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتا ہے، اور وہاں کی رنگینیاں اسے کبھی مذہب کے قریب نہیں آنے دیتی، اسے کیا پتا کہ مجھے اللہ کی ذات سے متعلق یا رسولوں سے متعلق کیا عقیدہ قائم رکھنا چاہیے۔ تو غالب گمان یہ ہے کہ ان کے نظریات اور عقائد وہ رہے ہی نہیں ہیں
جو حقیقتاً ان اہل کتاب کے تھے کہ جن سے نکاح کو جائز قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے اس دور میں سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ کسی اہل کتاب سے نکاح نہ کیا جائے، انہی خرابیوں اور وجوہات کی بنا پر کہ اس کی وجہ سے انسان ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب سے نہیں بلکہ کسی مشرک سے نکاح کر رہا اور مشرکہ سے نکاح کرنا منع ہے۔ اب آ جائیں دوسری طرف کہ جس میں اولیاء کو منع کیا گیا کہ آپ عورتوں کا نکاح مشرکین سے مت کریں۔ یہاں مشرک سے مراد کیا ہے؟ کیا مشرک لغوی ہے؟ اگر مشرک لغوی مراد ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ کرسچن سے نکاح کرو، نہ عیسائی سے، نہ کسی مجوسی سے، نہ کسی بت پرست وغیرہ سے۔ لیکن اگر یہاں پہ مشرک شرعی مراد ہو تو پھر اس کا مفہوم بھی وہی نکلے گا کہ اے اولیاء تم اپنی عورتوں کا نکاح بت پرست یا مجوسی وغیرہ سے تو نہ کرو لیکن اہل کتاب سے کر سکتے ہو۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، کو لکھایا رسول نے۔ تو اب تفاسیر کی روشنی میں دیکھنا ہوگا، علماء اسلام کے اجماع کی روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ یہاں مشرک سے مراد عورت کے حق میں مشرک سے مراد مشرک لغوی ہے یا مشرک اصطلاحی۔ لہذا خلاصہ کلام پھر یہی نکلتا ہے، خلاصہ تعلیم یہی نکلتا ہے، افکار کا جو نچوڑ ہے اور جن فکروں پر، جن افکار پر، جن نظریات پر، جن نتائج پر اجماع ہو چکا ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کے حق میں لفظ مشرک سے مراد مشرک لغوی ہے۔ لہذا عورت نہ تو کسی مطلب یہودی سے نکاح کر سکتی ہے، نہ کرسچن سے، نہ مشرک جو دیگر مشرک بنتے ہیں یعنی بت پرست یا مجوسی ستارہ پرست، کسی سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کرے گی تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ لہذا چند تفاسیر کی روشنی میں یہ ذرا سماعت فرمائیں۔ ابو الحسن علی بن محمد جو تفسیر خازن کے مصنف ہیں، اپنی تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت اگلے والے حصے کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اس والے کے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جس میں اولیاء سے خطاب ہے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ هَذَا خِطَابٌ لِأَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ، یہ خطاب ہے عورت کے اولیاء سے۔ اور مفہوم کیا ہے؟ کہتے ہیں اے لا تزوج المسلمۃ من المشرکین، کہ اے اولیاء تم مسلمہ بچی کا نکاح مشرکین سے مت کرو۔ حرم علی المؤمنات، حرام قرار دے دیا گیا مومنہ عورتوں پر، ان ینکحنا مشرکین، کہ وہ مشرکین سے نکاح کریں۔ اللہ نے مومنہ عورتوں پہ حرام فرما دیا کہ وہ مشرکین سے نکاح کریں، اور پھر وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں من ای اصناف الشرک کانا، کہ کس شرک کی کسی بھی صنف سے اس شخص کا تعلق ہو عورت اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور پھر وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وانعقد الاجماع علی انہ لا یجوز للمسلمۃ ان تتزوج، اور اس بات پر علماء کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ کسی مسلمہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک سے نکاح کرے۔ تو معلوم ہوا کہ اجماع امت ہو چکا ہے، سابقہ دور کے جتنے بڑے فقہا علماء گزرے ہیں وہ سب اس بات پر متفق رہے کہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی قسم کے مشرک سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مشرک لغوی اعتبار سے ہو، چاہے مشرک اصطلاحی اعتبار سے ہو۔ تفسیر کبیر میں ابو عبداللہ محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جن کو ہم امام رازی کے نام سے جانتے ہیں، وہ اس کی شرح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ فلا خلاف ہا ہونا، اس مقام پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ان المراد بہ الکل، مراد بہ الکل، کہ مراد یہاں پر تمام کے تمام مشرک ہیں، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَةَ لَا يَحِلُّ تَزْوِيجُهَا مِنَ الْكَافِرِ الْبَتَّةَ، اور اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بے شک مومنہ عورت کے لیے نہیں جائز ہے کہ وہ کسی بھی کافر سے نکاح کر سکے، اور یہ یقینی سی بات ہے۔ تو لہٰذا آپ نے بھی اس کو منع فرمایا، اور آپ کا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ یہ شوافے میں سے ہیں، تفسیر خازن، صاحب تفسیر خازن احناف میں سے ہیں۔ ایک اور بزرگ جو بہت بڑا نام ہے شہاب الدین محمود بن عبداللہ آلوسی، جن کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کی تفسیر روح المعانی بڑی مستند تفسیر ہے، اس میں یہ بیان فرماتے ہیں اور زیادہ وضاحت سے بیان کر دیا، اے لا تزوج الکفار من المؤمنات، یعنی اے بچی کے اولیاء تم شادی نہ کرو کفار کی مومنہ عورتوں سے، سواء کان الکافر کتابیا او غیرہ، یہ برابر ہے کہ وہ کافر کتابی ہو یعنی اہل کتاب میں سے یا اس کے علاوہ ہو، وسواء کانت المؤمنۃ امۃ او حرۃ، اور یہ بھی عام ہے کہ جس بچی کا تم نکاح کرنا چاہتے ہو وہ کوئی آزاد عورت ہو
یا مسلمان لونڈی ہو، اس کا نکاح تم کسی بھی کافر سے نہیں کر سکتے۔ تو ان مستند تفاسیر کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ خواتین جس نے کسی خدا نخواستہ کرسچن سے نکاح کر لیا، کسی بت پرست سے نکاح کر لیا، تو یہ نکاح منعقد ہوگا ہی نہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ نکاح، طلاق، ان کے ایک تو حصی وجود ہیں، ایجاب و قبول ہونا، لفظ منہ سے الفاظ کا ادا کرنا، تو ایجاب و قبول کا ایک حصی مطلب وجود آپ کو نظر آتا ہے۔ لفظ طلاق اگر کوئی شخص دے رہا ہے تو آپ الفاظ خالی سن رہے ہیں، لیکن جو طلاق واقع ہو رہی ہے، جو نکاح منعقد ہو رہا ہے، اس کا کوئی حصی وجود تو نہیں کہ یہاں ایجاب و قبول ہو اور آسمان سے ایک سفید سی چیز آگے گر گئی اور آپ نے کہا یہ آ گیا، نکاح ہو گیا بھائی۔ یہ طلاق دی تو ایک دم پٹاخہ پھٹا، دھماکہ ہوا اور کہا کہ گئی بھائی نکاح ختم ہو گیا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح ہو یا طلاق، ان کا کوئی حصی وجود نہیں ہے، بلکہ ان کا صرف ایک شرعی وجود ہوتا ہے۔ شرعی وجود کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ وجود ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ شریعت کہتی ہے ان کا وجود نہیں ہے، ہم کہیں گے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت سرکشی کرتے ہوئے کسی کرسچن سے نکاح کرے اور یہ کہے کہ جی ایجاب و قبول ہو گیا، میں مانتی ہوں۔ وہ کیسے مانتی ہیں آپ جبکہ آپ کو تو وجود نظر ہی نہیں آ رہا؟ معلوم یہ ہوا کہ نکاح کا وجود ہے یا نہیں، یہ بات موقوف ہے شریعت کی اجازت پر، شریعت کے یس یا نو پر۔ تو لہٰذا جب آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے ایجاب و قبول کیا، نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا، تو معلوم ہوا کہ مرجع تو شریعت ہی ہوئی۔ آپ شریعت سے پوچھئے کہ کیا شریعت آپ کے اس نکاح کے وجود کو تسلیم کرتی ہے؟ شریعت تسلیم نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا بہت ہی معذرت کے ساتھ شوبز سے تعلق رکھنے والی بعض خواتین ایسی بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ کرسچن سے نکاح کیا، اور ایسی خواتین بھی اب بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے بت پرست لوگوں سے نکاح کیا، اور یقینی سی بات ہے کہ شوبز سے تعلق رکھنے کے بعد شریعت پر عمل کرنا کوئی معاف تو نہیں ہو جاتا، شریعت سب کے لیے ہے۔ لہٰذا وہ نکاح منعقد نہیں ہوا، اس کو نکاح باطل قرار دیا جائے گا، اور علیحدگی کروانا، فوری طور پہ علیحدہ ہو جانا یہ واجب ہوگا۔ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام نکاح سے متعلق بیان فرمایا، اور اس میں کافی احکام ان آیات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10 ہے۔ پہلے اس کا پس منظر تھوڑا سا ان آیات کا دیکھ لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر 4-5 سال بعد عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، تو کفار نے آپ کو وہاں روک لیا اور کہا کہ ہم اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے روح سے طے یہ پایا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں گے، اگلے سال تشریف لائیں گے اور آپ عمرہ کر سکیں گے۔ اس میں ایک شق یہ بھی رکھی تھی ان کفار نے کہ اگر یہاں سے کوئی شخص ہجرت کر کے آپ کے پاس چلا گیا تو ہم آپ پہ لازم ہوگا کہ آپ اسے ہمارے حوالے کریں، لیکن اگر وہاں سے کوئی شخص یہاں پر آ گیا ہم اسے آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شق مان لی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد کچھ خواتین مکہ المکرمہ کی ایسی تھیں جو ایمان لائیں، اور انہوں نے چپکے سے پھر ہجرت کی اور وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں، اور ان میں سے بعض شادی شدہ خواتین بھی تھیں کہ جن کے شوہر پہلے کافر تھے اور وہ ایمان لے آئیں، شوہر کافر ہیں۔ جب یہ مدینہ منورہ آئیں تو کفار نے پیچھا کیا اور یہاں پر آ کے مطالبہ کیا کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ جو وہاں سے بھاگ کر یہاں پر آئے گا آپ اسے ہمارے حوالے کریں گے، تو ان عورتوں کا ہمارے حوالے کریں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں حکم بیان فرما دیا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں گی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ لہٰذا ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں چونکہ نکاح کا معاملہ ہے جیسے آئے گا بھی آپ دیکھیے گا، اس لیے میں نے اس آیت کو لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کرتی ہوئی تمہارے پاس پہنچ جائیں، فامتحنوہن، تو تم ان کا امتحان لو، یعنی کوشچنز کرو ان کے ایمان کے بارے میں، دیکھو کہ صاحب ایمان بھی ہے کہ نہیں واقعی۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ فإن علمتموہن مؤمنات، پھر اگر تم ان کو مومنہ جان لو کہ واقعی وہ مومنہ ہیں، تو فلا ترجعوہن الی الکفار،
تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، منع کر دو کہ عورت کو ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اور آگے حکم فرمایا کہ لا ہن حل لہم، یہ عورتیں ان کفار کے لیے اب حلال نہیں ہیں، ولہم یحلون لہن، اور نہ وہ کفار ان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ وآتوہم ما انفقوا، اور اے مسلمانوں تم ان کے وہ جو سابقہ شوہر ہیں ان کو وہ تمام نفقہ دے دو جو انہوں نے ان عورتوں پہ خرچ کیا۔ اگر وہ مطالبہ کریں ہم تو ان کو مہر، ان عورتوں نے ہم سے مہر قبول کر لیا، یہاں شارحین نے فرمایا، مفسرین نے، کہ یہاں نفقے سے مراد مہر ہے، کہ اگر وہ کافر شوہر آ کے کہتا ہے کہ اس بیوی نے تو مجھ سے مہر لے چکی ہے تو اے مسلمانوں تم اس عورت کا مہر اس کے حوالے کر دو۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور اے مسلمانوں تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اب تم ان عورتوں سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم انہیں ان عورتوں کے مہر دے دو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر عورتوں کے نکاح پر قائم نہ رہو، یعنی جو مسلمان ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آ گئے ان کی بیویاں نہیں آئیں، وہ حالت کفر پہ قائم رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم بیان فرما دیا کہ ان عورتوں کے اب نکاح پہ قائم نہ رہو، وہ تم سے نکاح سے نکل گئیں۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم اے مسلمانوں تم ان عورتوں کے جو اب وہ شوہر جو کافر ان سے نکاح کر رہے ہیں تم ان سے مہر کا مطالبہ کر سکتے ہو اگر تم نے عورتوں کو دیا ہے۔ اور وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ کفار جو جن کی بیویاں تمہارے پاس آ گئیں مومنہ ہو کر، وہ تم سے، انہیں چاہیے کہ وہ تم سے سوال کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا، انہیں مہر ایک دوسرے کا ادا کر دو۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس کی تھوڑی سی شرح ضرور ہوگی انشاءاللہ، اس میں کافی احکام نکلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت دارالحرب سے بھاگ کر ہجرت کر کے حالت ایمان میں کسی جگہ چلی جاتی ہے تو اس کا سابقہ شوہر سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ سابقہ اگر شوہر کافر ہے تو اس سے پھر وہ اس کے ساتھ رہنا حلال نہیں، اور مسلمان اس سے نکاح کر سکتے ہیں، اسے اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کافر شوہر اس کو مہر دے چکا اور مطالبہ کر رہا ہے تو پھر مہر دینا واجب ہوگا۔ لیکن یہ فقہاء نے اس میں ایک اور کنڈیشن لگائی ہے کہ اگر وہ ذمی ہے تو پھر اس کو نفقہ دیا جائے گا، یعنی مہر دیا جائے گا، لیکن حربی کافر ہے تو اس کو منع کر سکتا ہے کہ میں تمہیں نہیں دیتا ہوں۔ اور اسی طرح اگر اپنی بیوی وہاں چھوڑ کر آ گئے اور کسی کافر نے اس سے نکاح کر لیا تو اس کافر سے مہر کا مطالبہ مسلمان کے لیے اب بھی جائز ہے۔ ہاں اگر یہ صورتحال ہو کہ اس مشرکہ عورت کا شوہر نے مہر دیا ہی نہیں اور کہتا ہے کہ اچھا میں چھوڑتا ہوں عورت کو، جتنے پیسے دے دو، تو کس چیز کے پیسے دیں، پھر نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح اگر اس نے ابھی مہر دیا ہی نہیں تھا، مطلب ایک تو ہے کہ مہر دیا ہی نہیں، وہ تو منع کیا جائے گا، یا اگر مسلمان یہ سوچے کہ چلو تھوڑا بہت دے کر میں عورت کو رکھ لوں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، حربی کافر کو بالکل مطلب مہر لوٹایا نہیں جائے گا۔ ہاں ذمی کافر کی عورت اگر مسلمان ہو کر آئی تو اس کا مہر دے دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی سوال جواب ہوں گے، کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو وہ ضرور پوچھ سکتا ہے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا شوہر کے لیے دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے یا بلا اجازت بھی کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ مرد کو دوسری شادی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں میرا موقف نہیں، یہ پوچھیے کہ قرآن کا موقف کیا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو علم سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہے وہ بخوبی اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن میں کچھ حکم بیان فرماتا ہے تو کبھی تو وہ کنڈیشن کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ بغیر کسی قید کے، بغیر کسی کنڈیشن کے بیان کرتا ہے۔ جب کوئی قرآن کا حکم بغیر کسی کنڈیشن کے بیان ہوگا تو اس کو مطلق کہا جاتا ہے، اور مطلق ہوتا ہی وہ حکم ہے کہ جس میں کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، اور ہم اپنے پاس سے شرائط کا اضافہ اس میں نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کا مطلق حکم جو وداؤٹ اینی کنڈیشن ہو، اس میں کوئی شخص اپنی ذاتی رائے سے یا کوئی جماعت، کوئی حکومت اپنی ذاتی رائے سے تبدیلی کر ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ صراحتاً اللہ کے حکم کو بدلنا ہے۔ لہٰذا اب جب ہم عورتوں کی تعداد کے بارے میں یا دوسری شادی کے بارے میں قرآنی حکم کو دیکھتے ہیں
تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے بلکہ مطلق حکم ہے. جیسے آیت تھی کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، اس میں اللہ نے کوئی ایسی کنڈیشن لگائی ہے کہ پہلے بیوی سے پوچھو پھر شادی کر سکتے ہو؟ تو بیوی کی اجازت والی کنڈیشن تو یہاں نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک سے کرو، یہ کنڈیشن ہے. تو جو قرآن نے شرط لگائی اس کا ہم لحاظ رکھیں گے، لیکن جس کو قرآن خود بیان نہیں کر رہا اس میں کسی بہن کا دست درازی کرنے کی کوشش کرنا خود اس کو گناہ گار کروا دے گا. اس لیے کہ اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مطلق حکم کو تسلیم نہیں کر رہے کہ ہم نہیں مانتے، ہماری بات ماننی چاہیے. اور یہ غلط ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی بہن اس طریقے سے کلام کریں. لہذا معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ مرد کو بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے دوسری شادی کی اجازت دے رہا ہے تو زوجہ اس کو دوسری شادی سے نہیں روک سکتی، اور نہ اس حکم قرآنی پر زبان اعتراض دراز کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف بولنا ہوگا. اور جو اللہ کے حکم کے خلاف بولے ان میں سب سے بڑا جو ان کا جد امجد ہے وہ شیطان تھا. آپ نے دیکھا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے انکار کیا تھا، اعتراض کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. لہذا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شوہروں کو کہہ رہے ہیں کہ کرو دوسری شادی شاباش. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو خود کنڈیشن لگائی کہ عدل و انصاف سب سے پہلی چیز، اور اس کے لیے علم دین سب سے زیادہ ضروری. اور دوسری بات یہ کہ ایک عورت جو اتنے عرصے تک آپ کے ساتھ رہی، آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ کے بچوں کو پال رہی ہے، آپ کے جذبات کا لحاظ کر رہی ہے، آپ کے لیے اپنی ہزاروں نفسانی خواہشات کو قربان کرتی ہے، اپنے پسند ناپسند کو قربان کر دیتی ہے، اگر اس کو کسی فعل سے اذیت ہو رہی ہے اگرچہ وہ جائز عمل ہے تو کم از کم اس شریک حیات کے حق کا یہ تو تقاضا ہے نا کہ آپ اس کو پہلے اعتماد میں لے لیں، اس کی اجازت ہو تو پھر آپ اسٹیپ اٹھا لیں. یعنی اجازت لینا مستحب ہے، اچھا ہے، افضل ہے. یہ نہیں کہ اس کو حقیر و معمولی سمجھ کے اور تمام زندگی کی خدمات کو نظر انداز کر کے ایک ایسا اسٹیپ اٹھایا جائے جس سے اس کو قلبی اذیت ہو. تو اگرچہ مرد کا دوسری شادی بغیر بیوی کی اجازت کے کرنا جائز ہے، لیکن افضل اور مستحب یہی ہے کہ اس خدمت گزار بیوی کی مرضی لے لی جائے، تو انشاءاللہ توازن میں برقرار رہے گا اور انسان گناہ گار بھی نہیں ہوگا. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے. اور کوئی کویشچن؟ جی. شریعت نے مرد کو 4 نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن عورت کو 1 سے زائد نکاح کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ یہ عورتوں کی طرف سے مطلب ایک وکیل ہیں جنہوں نے ایک کویشچن کیا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 4 تک نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن بہنوں کے لیے حکم ہے کہ صرف ایک وقت میں ایک ہی شخص کے نکاح میں ہو سکتی ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارا رب کریم، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اگر آپ تعلیمات دیکھیں گے تو نسب کی حفاظت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن نے بھی نسب بدلنے کو حرام قرار دیا ہے. مرد اگر 4 شادیاں کر لے تو نسب چونکہ باپ سے چلتا ہے اس کا نسب مشتبہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر عورت 1 سے زیادہ شادی کر لے تو یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ نسب مشتبہ ہو جائے گا کہ یہ مطلب پہلے شوہر سے ہے یا دوسرے شوہر سے ہے، نسب مشتبہ ہوگا. لہٰذا نسب کی حفاظت کی غرض سے مرد کو تو اجازت دے دی کیونکہ اس کے اندر نسب کے اندر اشتباہ کوئی پیدا نہیں ہوگا، لیکن عورت کے لیے ایک وقت میں ایک ہی شخص کی اجازت دی گئی کیونکہ اگر عورت 1 سے زیادہ شادی کرتی تو نسب مشتبہ ہو جاتا اور اس طرح پھر کئی برائیوں کے دروازے کھل سکتے تھے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ مہاجرہ عورتیں دارالحرب سے آ جائیں، آپ نے فرمایا کہ ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، تو دارالحرب کا کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور آج بھی موجود ہے؟ یہاں دیکھیں سوال اچھا ہے. دارالحرب اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان اپنی کوئی بھی مذہبی رسومات یا کارروائی یا کوئی مذہبی شعار آزادانہ نہ کر سکتا ہو، کوئی بھی نہ کر سکتا ہو. اس کو صحیح دارالحرب کا تصور سمجھنے کے لیے ذرا زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں جانا ہوگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت اعلانیہ اپنے ایمان کا اظہار کرنا، اعلانیہ نماز پڑھنا، اذان تو خیر ابھی مشروع ہی نہیں ہوئی تھی، یہ کس قدر دشوار تھا. مارتے تھے، قتل کرنے کے اقدامات کرتے تھے، مطلب زخمی کر دیا کرتے تھے. ایسا اگر کوئی ماحول کہیں پر ہو کہ کوئی بھی مذہبی آزادی انسان کو حاصل نہ ہو تو وہ دارالحرب ہے. اور میرے خیال میں آج پوری دنیا کے اندر
کوئی ایسا ملک نہیں ہے چاہے یورپین کنٹریز میں آپ چلے جائیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ دینی مطلب ایکٹیویٹیز کی اجازت نہ ہو. بعض جگہ ایسا ہے کہ آپ اعلانیہ اذان نہیں دے سکتے ہیں باہر کے مائک میں، لیکن اندر کے مائک میں دے سکتے ہیں. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جلوس نکالنا چاہتے ہیں، میلاد النبی کے جلوس نکل رہے ہیں، خود ہم نے بھی مطلب ملاحظہ کیا، اور وہاں کی پروٹیکشن دیتی ہے پوری پولیس. تو اس لیے دارالحرب کا وہ تصور نہیں. اور بالفرض اگر کہیں پر ہوتا بھی تو اب جہاد کا وہ تصور نہیں جو پہلے دور میں تھا. اور ویسے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی بنانے، غلام بنانے سے منع فرما دیا. تو اب وہ تصور قائم نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حملہ کریں اور کسی مطلب کافر عورت کو قبضے میں کریں یہ معاملہ. یا اگر کوئی ہجرت کر کے خاتون آتی ہیں تو اب چونکہ دارالحرب کا تصور ختم ہو گیا تو لہٰذا وہ اب تصورات نہیں رہیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی عورت مومنہ ہو جاتی ہے ہجرت سے قطع نظر، اگر ایک عورت ہے وہ پہلے مشرکہ تھیں، شوہر بھی مشرک ہیں، اور وہ عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو ہمارے اسلامی قوانین کے مطابق وہ رشتہ فوراً ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اب اگر حاکم اسلام ہے تو اس کے مشرک شوہر پر اسلام کو پیش کرے گا اور وہ کہے گا کہ آپ اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر وہ منع کر دیتا ہے تو احناف احتیاط یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے منع کرنے کے بعد یہ حکم دیتے ہیں بھائی تمہارا رشتہ ختم ہو گیا، تاکہ اسلام سے انکار تفریق کا سبب بن جائے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں اگر عورت ایمان لاتے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا. احناف ایک اسٹیپ اور لیتے ہیں کہ پہلے اس پہ ایمان پیش کریں گے، انکار کرے گا تو اس کے انکار اسلام کو اس نکاح کے ٹوٹنے کا سبب قرار دے دیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب دارالحرب کا وہ تصور قائم نہیں رہا جو سابقہ ادوار میں تھا. تو لہٰذا اب یہ شرعی احکام کے مطابق تو مومنہ عورت کا نکاح ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن وہ تصور نہیں ہے جو ہجرت والا پہلے دور میں تھا. اور کوئی کویشچن؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت آئی ہے تو اس حکم میں صرف سگی بہنیں شامل ہوں گی یا رضائی بہنیں بھی اس حکم کے تحت داخل ہوں گی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رداعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں. جیسے بہن نے کویشچن کیا کہ اگر دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کیا جائے تو شریعت نے منع کیا کہ حرام ہے، تو ردائی بہنوں کو جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو واضح ہو گئی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رداعت کے رشتے کو نسبی رشتے کے قائم مقام قرار دیا ہے. تو لہذا جواب یہ ہوگا کہ جس طریقے سے دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح دو ردائی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. لیکن ضمن میں آپ کو ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ مثال ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ دو میاں بیوی ہیں، یعنی ایک مرد ایک عورت ہیں، یہ دوسری شادی کرتے ہیں. مرد کے بیٹا ہے پہلی بیوی سے، بیوی کا مطلب مثلا انتقال ہو گیا، اور جس عورت سے اس نے نکاح کیا اس کی دوسرے شوہر سے بیٹی ہے. گویا کہ یہ اب ان دونوں مرد عورت نے تو نکاح کر لیا، لیکن اس کا بیٹا دوسری بیوی سے اور اس کی بیٹی دوسرے شوہر سے ہے. تو یہ لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی کر سکتے ہیں. اگرچہ عرف عام میں یہ کہیں گے ہم ستیلے بھائی بہن ہیں کیونکہ ماں باپ ایک ہو گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ اگر آپ غور کریں تو ان دونوں کے ماں بھی علیحدہ ہے، دونوں کا باپ بھی علیحدہ ہے. اس لڑکے کے ماں باپ یہ ہیں، اس لڑکی کے ماں باپ یہ ہیں، اور جن کے ماں باپ علیحدہ ہوں ان دو مرد عورت کا نکاح ہو سکتا ہے. لہٰذا اس طرح ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ خاندان میں بھی ہوتا ہے کہ چلیں جی ایک کزن ہے اس کی بیوی فوت ہو گئی، دوسری کزن ہے اس کے شوہر فوت ہو گئے، تو ان کا آپس میں رشتہ کروا دیا جاتا ہے. اس کا پہلے سے بیٹا، اس کے پہلے سے بیٹی، تو ان لڑکا لڑکی کا بھی آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اگرچہ عجیب سا نظر آئے گا کہ ان کے والد والدہ وہ میاں بیوی اور یہ دونوں بھی میاں بیوی، ایک عجیب سا تصور مطلب نظر آتا ہے، اور عقلی لحاظ سے بعض اوقات عقل ایک جھٹکا سا کھاتی ہے اور اولاً اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جی مناسب نہیں لگتی یہ چیز. لیکن جب ہم شرعی ضابطے کی روشنی میں، شرعی قوانین قواعد کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ رشتہ بالکل جائز ہوگا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ شرعی قوانین اپنی ایک ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ جس حیثیت کا تعین قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی ہو سکتا ہے، اس کا آپ اور میں اپنی عقل سے تعین نہیں کر سکتے ہیں. عقل بعض اوقات ایک چیز کو ناجائز کہہ دیتی ہے، شریعت کہتی ہے جائز اور حلال ہے. عقل ایک چیز کو جائز کہہ دیتی ہے لیکن شریعت منع کرتی ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ اسی آئیں سامنے کے کسی مثلا لڑکا لڑکی کا نکاح ہو گیا
بعد میں خاندان میں سے کسی عورت نے بتایا کہ جی اس کو تو ان دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، جیسے خالہ نے بعد میں انکشاف کر دیا، دونوں آپس میں کزن تھے، اور خالہ نے بتایا کہ بھی لڑکے کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے اور لڑکی کو بھی پلایا ہے، تو معلوم ہوا کہ دونوں رضائی بھائی بہن ہو گئے، کیونکہ جن دو لڑکا لڑکی نے یا دو بچوں نے ایک عورت کو دودھ پیا ہو وہ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ تو ایسا اگر ہو جائے، شرعی گواہی قائم ہو جائے، تو پھر تفریق کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ نکاح پہ سلسلہ کلام اگلے لیکچر میں بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ